السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے گجرات سے۔ مائزہ علی ہیں جنہوں نے سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں جی چودھری پرویز الہی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے، وہ گجرات سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے؟ بیٹا یہ اچھی نہیں، یہ بے حد اچھی خبر ہے۔ اس کی وجہ ہے ایسے لوگوں کو جن کی تیسری جنریشن پالیٹکس میں چودھری ظہور الہی جیسی لیگیسی پیچھے، ان لوگوں کو آپ اگر نکالو گے تو کریڈیبلٹی الیکشن کی وہ کیا رہ جائے گی باقی۔ ایک بات، دوسری بات کہ چودھری پرویز الہی بہت یہ پورے کا پورا خاندان ہی سچی بات ہے، اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ان میں سپلٹ دیکھ کے۔ یہ بڑے لاجپال قسم کے، بہت دھیمے دھیرے، بہت وزادار لوگ ہیں، اور چودھری پرویز الہی تو کمال ایز اے ہیومن بینگ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور تجربہ پالیٹکس کا ساری زندگی انہیریٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، یہ اجازت ہی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی جیسے آدمی کو لڑنے کی، الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیل میں بیٹھے بٹھائے سویپ کریں گے، اس لیے یہ بہت اچھی خبر ہے، بیکاز یہ نارملائزیشن کو انشور کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ ادروائز آپ اتنے کریڈیبل لوگوں کو، اتنے سینئر لوگوں کو، جمہوریت تو پھر یہی ہے نا کہ جی جمہور کو فیصلے کا حق دو، بجائے اس کے کہ آپ کرو۔ نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، وہ تو ظلم۔ یہ کیا ہے؟ مطلب لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ۔ جمہوریت یہی ہے نا جی، نام نہاد آپ کی سو کالڈ، جس کے میں ذاتی طور پہ بہت خلاف ہوں، لیکن جب تک ہے تب تک کو اس کے بنیادی آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سو اٹس این ایکسلنٹ ڈیسیشن، اور آئی وش ہم لک۔ نیکسٹ ہیں جی احمد علی ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سینئر قانون دان لطیف کھوسا اور عمران خان کے درمیان کچھ اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس بھی کھوسا سے واپس لے کر کسی اور وکیل کے سپرد کر دیا ہے۔ کیا عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے انتھک کام کرنے کے بعد لطیف کھوسا سے کیس واپس لیے جانے کو آپ درست خیال کرتے ہیں؟ دیکھیں احمد علی صاحب، میں تو نہیں اس پہ ججمنٹ دے سکتا۔ یہ تو جس نے کیا ہے، جس کی پارٹی ہے، یہ دو فریق ہی بتا سکتے ہیں what are the reasons, how do I know۔ دوسری طرف عمران کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، مزاج ہے، افتاد طبع ہے، ٹیمپرامنٹ ہے۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ جہانگیر ترین سے لے کے عبدالعلیم خان تک، چودھری سرور تک، چودھری سرور تو خیر خود ہی چھوڑ گئے تھے، ان کے لیے وہاں اگر اس طرح کا انوائرمنٹ بن گیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، ہاں، یہ ندیم افضل چاند پیپلز پارٹی، واٹ اے ونڈرفل ہیومن بینگ۔ اس کو تو بندہ بطور دوست بھی، ان میں سے کسی کو بھی، سچی بات، چودھری سرور کی تو ساری پرورش ہی ہوئی ہے جمہوریت کی ماں کی گود میں، یعنی انگلینڈ میں۔ تو بہرحال یہ تو عمران خان بتائیں یا کھوسا صاحب بتائیں تو کوئی بات سامنے، میں ہوا میں تیر نہیں چلا سکتا۔ لاسٹ کوشچن ہے جی کامران احمد ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے کہا کہ ملک کی عوام کی خدمت کرنے پر کئی بار جیل کا سامنا کرنا پڑا۔ کمال ہے بھائی، انتقام نہیں، ترقی کی سیاست پہ توجہ مرکوز ہے۔ اچھا، اگر نواز شریف کو اقتدار ملتا ہے تو کیا اس بار یہ ملکی سسٹم کو صحیح طور پہ چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، میں اہلیت کی بات تو بہت بات کی ہے نا، کچھ بھی نہیں، بلو ایوریج ایک آدمی۔ یہ شمشاد جو سابق وزیر خارجہ، اب وزیر خارجہ کہتا ہوں، سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، پوچھ لیں یو ایس کو آس پڑھنے والے، یہ اس کو تو چھوڑیں آپ، اہلیت ہو بھی تو نہیں، چونکہ
اس طرح کے کھیل میں اہلیت ہونا اپنی جگہ پہ، نیت ہونا بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ دیکھو نا، اہلیت تو جیب کترے میں بھی اپنے ٹائپ کی بہت ہوتی ہے، یہ میری جیب کاٹ کے لے گیا مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں کو بھنگی چرسی تو نہیں، بقائمی ہوش و واس میری جیب کٹ گئی ہے اور مجھے نہیں پتا، تو فنکار نہیں وہ، اہلیت تو بہت ہے لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ اس نے میری جیب کاٹی۔ سو گورننس ایک ایسا کھیل ہے جہاں بانی، یہ بہت بڑا آرٹ بھی ہے، دنیا کا سب سے بڑا آرٹ بھی یہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا فن بھی یہی ہے، کرافٹ بھی یہی ہے، آرٹ بھی یہی ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی چیز ہوتی ہے نیت۔ اہلیت پھر اللہ آپ کو اس قابل کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کچھ زمانہ ہے یار، اہلیت شہلیت کی آج کل کو لمبی چوڑی نہیں، ول چاہیے ہوتی ہے۔ اہلیت کی کیا اوقات ہے بھائی؟ میری آپ کی کیا اہلیت ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ کی کیا اوقات ہے؟ کیا اہلیت؟ اپنے دانت میں درد ہو تو بھاگے جائیں گے نا سارے، آپ بھی تو میں بھی، تو جو بائیڈن بھی بھاگا جائے گا، وہ جو نیتن یاہو ہے بدماش بنا ہوا ادھر اسرائیل کا وزیر ہے وہ بھی بھاگا جائے گا۔ یہ اوقات ہے، وہ دانت تیرا آپ کر لے، کد یہ اہلیت؟ اچھا بلڈ گروپ ہے جی میرا، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کو مسئلہ بن جائے تو فوری طور پہ ان کو پتا ہو کہ بھی اس آدمی کا بلڈ گروپ یہ ہے، اس کو اس گروپ کا خون چاہیے، تو مجھے لیب بتائے کس بات کی اہلیت؟ انسانوں میں اہلیت شہلیت، اور خاص طور پہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ تو ایک نیم خاندہ سے آدمی نے کیا کرنا ہے؟ ایکسپرٹس منگاؤ، لوکل اور غیر ملکی ایکسپرٹس کو بٹھا کے دیکھو کون کیا بات کر رہا ہے، نتیجے پہ پہنچو، پالیسی بناؤ، امپلیمنٹ کرو، حرام نہ کھاؤ، ختم۔ اہلیت کس بات کی مجھے بتائیں؟ آپ سارا کھانا بنا لیتے ہیں؟ میں آپ سے میں بھائیوں کی طرح ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کامران احمد صاحب مجھے بتائیں، کھانا پکانا آتا ہے؟ روٹی پکانی آتی ہے؟ مجھے بھی نہیں آتی۔ اچھا آپ کو آتی ہوگی، تو پھر کپڑا سینا آتا ہے؟ وہ بھئی ہمیں درزی چاہیے تن ڈھانپنے کے لیے، یا ریڈی میڈ کپڑا چاہیے، پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں خانسامہ چاہیے، یا آپ کی اہلیہ کام کریں، یا انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ ایک چھوٹی سی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہاسپٹل، گھر میں کر لو، نہیں۔ بیسیکلی یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اس میں انڈسٹری سے لے کے ٹریڈ، کامرس، ایگریکلچر، آبادی کیسے کنٹرول، یہ وہ سارا کچھ بھی نہیں، لکھی پڑی باتیں ہیں۔ دنیا کے ٹاپ کے ایکسپرٹس منگاؤ اپنے جو ہیں، تاکہ ان کو مقامی کنڈیشنز کا پتہ ہو۔ غیر ملکی ایکسپرٹ اگر کو بات کرے اس طرح کی جو ہمارے ساتھ لگا نہیں کھاتی، میچ نہیں کرتی، تو لوکل اس کو بتائے گی جی ہماری یہ کلچرل قسم کی یا ریلیجس قسم کی، یہ وہ سارا، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے پلیز، ان کے اندر تو اہلیت بھی نہیں ہے، یہ تو نیم خاندہ سے ان پڑھ سے لوگ ہیں۔ میں تو 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ میں 50 لفظوں کی ایک لسٹ بنا دوں، اس کے بغیر گفتگو کر کے بتا دیں، جوکروں کی طرح شبانہ روز محنت انیات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اس طرح کی ہم ہی مارتے ہیں کچیں، کخ بھی نہیں پتا ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا۔ تو اہلیت کو تو چھوڑیں، اچھا وہ نہ بھی ہو، نیت ہی ہو۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، کل اگر نواز شریف ملفوف انداز میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ دے کہ مجھ سے جو جو غلطیاں ہوئیں، میں ہی نہیں کہہ رہا کہ وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ اپنی کسی اس طرح کے کو کمیشن کک بیک کا اعتراف کریں، نہیں، کہ مجھ سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں، میں دھرتی کی قسم کھاتا ہوں ان میں سے کوئی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ میرے جیسے بندہ بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے اب آزما، جب تک اعتراف گناہ، اعتراف جرم چاہے انڈائریکٹ طریقے سے کرو نہیں ہوتا۔ گڈ بائے بائے۔